پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام نے میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے لیے کیا حدود اور قیود جو ہے وہ مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ فکر و نظر کی آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا تصور بھی دیا گیا ہے۔ یعنی آزادی سے مراد کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے، یہ آزادی سے مراد وہ مغرب کا آزادی کا تصور نہیں ہے جو مغرب تصور دے رہا ہے، اور آج اسی تصور کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اگر بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، ان کو رائے کا اظہار کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے۔ اسلام بھی آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود اور قیود جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا چاہا، آپ نے مشاورت کی ہے، آپ نے رائے لی ہے، صحابہ کرام سے پوچھا ہے۔ بہت اہم واقعات کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے اور رائے لی ہے۔ اس میں غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے خندق کا مشورہ دیا اور اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار صحابہ سے رائے لی کہ جنگ کہاں کی جائے اور اسلامی لشکر کو کہاں ہونا چاہیے، کیا مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، کیا مدینہ سے باہر نکل کر لڑا جائے، یہ مشاورت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ اکرام کی مشاورت کو سامنے رکھ کے، ان کے مشورے کو سامنے رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو اس لیے ہم آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک ذمہ داری کا ساتھ تصور بھی دیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور آج کا جو میڈیا ہے، ہم اس پہ دیکھیں کہ آزادی رائے کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ان الشیطان لیتمثل فی صورت رجل، کہ شیطان جو ہے ایک آدمی کی شکل میں جو ہے وہ آتا ہے، اور فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الکذب فیتفرقون، اور وہ لوگوں کے پاس آتا ہے، قوم کے پاس آتا ہے اور جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر تفرقہ پڑ جاتا ہے، ان کے اندر جو ہے لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے فیقول رجل منہم سمعت رجلا اعرف وجہہ ولا ادری ما اسمہ یحدث، وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی شکل کو تو میں جانتا ہوں، وہ یہ باتیں کرتا تھا، یہ باتیں کرتا تھا، لیکن میں جانتا نہیں ہوں وہ کون ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا آج میڈیا کے اوپر یہی کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا شیطان جو ہے وہ اپنے داؤ اور پیچ نہیں چلا رہا؟ اور آج جو شیطان کی آواز جو ہے وہ کیا میڈیا کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آ رہی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہی؟ تو اس لیے ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے یعنی کہ ایک آزادی رائے کی بھی بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیہ اہل حدیث پاکستان۔